آج ہم پاکستان کی آئینی تاریخ کے انتہائی اہم اور تاریخی مقدمے کا مطالعہ کریں گے۔ عاصمہ جیلانی بمقابلہ حکومت پاکستان PLD 1972 سپریم کورٹ 139۔ یہ مقدمہ کیوں اتنا خاص ہے؟ پہلی بار پاکستان کی سپریم کورٹ نے مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دیتی۔ پہلی بار 1958 کے 200 کیس کے نظریے کو رد کر دیا گیا۔ اس مقدمے کا نام 19 سالہ لڑکی کے نام سے ہے جس نے اپنی والد کی رہائی کے لیے عدالت میں چیلنج کیا۔ اس مقدمے نے 1973 کے آئین کی راہیں ہموار کی اور سب سے دلچسپ بات، یہ مقدمہ فوجی آمریت کے خاتمے کے بعد دائر کیا گیا جب عدالت پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اس لیے عدالت نے بھی آزادانہ طور کے اوپر فیصلہ دیا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لو یہ مقدمہ کس نے دائر کیا اور کیوں دائر کیا۔ اس میں جو پٹیشنر تھا، مدعی تھا، وہ عاصمہ جیلانی تھی۔ یہ وہی عاصمہ جیلانی ہے جو بعد میں پاکستان میں ایک مشہور اسلامی جو ہیومن رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، اس کی وکیل بنی۔ ان کے والد کا نام تھا ملک غلام جیلانی، ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے۔ انہوں نے 1958 میں ایوب خان کی مارشل لاء کے خلاف احتجاجاً اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا تھا۔ وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک میں سرگرم تھے۔ ہوا کیا تھا؟ دسمبر 1971 میں جب یحییٰ خان کا مارشل لاء ختم ہو رہا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار میں آ رہے تھے، تو ملک غلام جیلانی کو حراست میں لے لیا گیا۔ انہیں مارشل لاء آرڈیننس 1971 کے تحت بغیر کسی مقدمے کے قید میں رکھا گیا۔ عاصمہ جیلانی جو اس وقت صرف 19 سال کی تھی، انہیں اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، ایک پٹیشن فائل کی۔ آپ بتائیے کیا ایک 19 سالہ لڑکی اپنے اتنے بڑے مقدمے کی جرات کر سکتی ہے؟ یہی اس کیس کی خوبصورتی ہے کہ ایک 19 سالہ ایک بچی نے اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس وحید الدین احمد نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ عاصمہ جیلانی نے اپنا موقف اپنایا کہ میرے والد کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے، مارشل لاء آرڈیننس 1971 آئین کے خلاف ہے۔ حکومت کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ حراست مارشل لاء کے تحت کی گئی ہے، عدالت اسے چیلنج نہیں کر سکتی۔ عدالت نے اپنا فیصلہ دیا۔ عدالت نے عاصمہ جیلانی کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ مارشل لاء آرڈیننس 1971 کالعدم ہے، ملک غلام جیلانی کو فوری رہا کیا جائے۔ یہ فیصلہ 1972 کے اولین میں آیا۔ اس وقت یحییٰ خان کا مارشل لاء ختم ہو چکا تھا اور بھٹو کی حکومت تھی، لیکن حکومت اس فیصلے سے متاثر بالکل نہیں ہوئی۔ حکومت نے اس فیصلے کی اپیل سپریم کورٹ کے اندر فائل کر دی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس حمود الرحمان کا ایک انقلابی فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان یہ وہی جج تھے جنہوں نے بعد میں بین الصوبائی کمیشن کی سربراہی کی اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کی رپورٹ بھی جو لکھی جسٹس حمود الرحمان نے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ دیکھتے ہیں کافی مشہور ہے۔ چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے اس مقدمے کو سنا اور 1972 کے اندر فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر اہم باتیں کی۔ پہلی بات، 200 کیس کو رد کیا گیا۔ چیف جسٹس حمود الرحمان نے صاف الفاظ میں کہا کہ 200 کیس کا فیصلہ غلط تھا، کامیاب بغاوت کو قانون نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نظریہ انقلاب جو کیلسن تھیوری ہے پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس حمود الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو اپنے بنیادی قانون تلاش کرنے کے لیے کسی مغربی نظریہ سازوں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا اپنا آبجیکٹو ریزولوشن ہے۔ انہوں نے قرارداد مقاصد کے الفاظ دہرائے، ساری کائنات کی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اختیار جو لوگوں کو دیا گیا ہے ایک امانت ہے۔ تیسری بات، مارشل لاء غیر آئینی ہے۔ عدالت نے کہا کوئی بھی مارشل لاء چاہے وہ کامیاب ہو یا وہ ناکام ہو، پاکستان کے آئین کے اندر مارشل لاء کی کوئی جگہ نہیں۔ عدالت نے ایک اہم استثناء بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مارشل لاء عوام کی فلاح اور ملک کی تباہی سے بچانے کے لیے لگایا گیا ہو اور اگر عارضی نوعیت کا ہو تو اسے کچھ شرائط پر تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مارشل لاء جائز ہے۔ یہ صرف ایک حقیقت پسندانہ ایک نقطۂ نظر تھا۔ اس فیصلے کے نتائج کیا تھے؟ پہلا کہ ملک غلام جیلانی کو رہا کر دیا گیا۔ دوسرا، 1958 سے 1971 تک کے تمام مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ تیسرا، 1973 کے آئین نے اپنا راستہ بنایا، ایک ایسا آئین جو فوجی آمریت کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ عاصمہ جیلانی کیس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا، لیکن قانون کی تاریخ میں یہ مقدمہ آج بھی مثال کے طور کے اوپر پڑھایا جاتا ہے جب عدالت نے جرات کے ساتھ سچ بول دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔